یہ ظاہر بھائی، جناب ظاہر بھائی سے گزارش ہے کہ ملاحظہ فرمائیں. یا کبر و نخوت میں گوا دیتا ہے عزت اپنی، کبر و نخوت میں گوا دیتا ہے عزت اپنی، بھول جاتا ہے جو انسان حقیقت اپنی، بھول جاتا ہے جو انسان حقیقت اپنی. اب نہ تہذیب و تمدن نہ شرافت باقی، اب نہ تہذیب و تمدن نہ شرافت باقی، بن گئی مکر و ریا آج کی فطرت اپنی، بن گئی مکر و ریا آج کی فطرت اپنی. دین و ایمان بھی اس دور میں بک جاتے ہیں، وسیم لکھنوی صاحب، دین و ایمان بھی اس دور میں بک جاتے ہیں، چند سکوں پر بدل جاتی ہے نیت اپنی. اور اجلی پوشاک میں لگتا ہوں میں مخلص رہبر، ہیرا پھیری میں گزر جاتی ہے ساعت اپنی. اور کاہلی قوم کو بیکار کیے بنا دیتی ہے، سرخرو کرتی ہے انسان کو محنت اپنی. بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، اب نہ گدھوں کو ہے دوڑانے کی ہمت اپنی، اب نہ گدھوں کو ہے دوڑانے کی ہمت اپنی. کل غلط موڑ دیا کرتے تھے اوقات کے لوگ، آج کیوں ہو گئی ناکام یہ ملت اپنی، آج کیوں ہو گئی. آ گیا ہاتھوں میں، بچے ملاحظہ فرمائے، آ گیا ہاتھوں میں بچوں کے موبائل جب سے، عقل پاکیزہ میں بھر دی ہے غلاظت اپنی، عقل پاکیزہ میں بھر دی ہے غلاظت اپنی. کھیل کر وقت موبائل سے گنوا دیتے ہیں، علم سے دور ہوئی جاتی ہے ملت اپنی. نوجوان قوم کے گمراہ ہوئے جاتے ہیں، بھول بیٹھے ہیں اسلامی شریعت اپنی. اور بن گیا عاشق و معشوق کا ہمراز بھی وہ، بن گیا عاشق و معشوق کا ہمراز بھی وہ، بن گیا عاشق و معشوق کا ہمراز بھی وہ. گھر کو رسوا کیے دیتی ہے جہالت اپنی، گھر کو رسوا کیے دیتی ہے جہالت اپنی. اور جعفری اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں میں، تم علی والے ہو اعلیٰ رکھو رفعت اپنی، تم علی والے ہو اعلیٰ رکھو رفعت اپنی. اپنے اجداد کی عزت کا تمہیں دھیان رہے، نسل کی تم کو بچانی ہے طہارت اپنی، نسل کی تم کو بچانی ہے طہارت اپنی. تم علی والے ہو دیکھ کے دنیا کہہ دے تیرے کردار سے ظاہر و شرافت اپنی. ہم ادادار شہ کرب و بلا ہیں لوگوں، فاطمہ کی ہے دعاؤں سے یہ خلقت اپنی. ہم بہ فرض کریں ذکر شہ کرب و بلا تاکہ خوشنود ہو زہرا کی طبیعت اپنی. اب یہ ممدوح کی زمانے میں امام مولا فرماتے ہیں کہ میں مثل انسان ہوں مگر نوری ہے خلقت اپنی. انبیاء سے بھی بہت اونچی ہے عصمت اپنی، انبیاء سے بھی بہت اونچی ہے عصمت اپنی. ہم میں ہر ایک محمد ہے محمد کی طرح ایک سی سب کی ہے صورت و سیرت اپنی. اور نسل میں جن سے بھی ہلکی سی نجاست ہوگی ان کے دل میں نہیں رہ سکتی ہے الفت اپنی. اور دل میں بغض و حسد آل نبی کا، جس کے دل میں ہے بغض و حسد آل نبی کا، جس کو کام آئے گی نہیں اس کو عبادت اپنی. پڑھو قرآن کی تفسیر ذرا غور کرو، پڑھو قرآن کی تفسیر ذرا غور کرو، مد کرتی نظر آ جائے گی قدرت اپنی. اور مد مولا میں شرف ہم کو ملا ہے یقین، اہل ایمان کی نگاہوں میں ہے عزت اپنی. میں حجت الاسلام علی مولانا علی صاحب اللہ سے گزارش کروں گا ممبر پر تشریف لا کر مومنین کو اپنے اقدار سے محفوظ کروائے. نعرہ ارے ہاں یار یہ سب اے بھائیوں بھائیوں میرے رضا بھائی تھوڑا تیز کر. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، لہذا تنگی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس سلسلے کی جو سلسلہ شروع ہوا تھا آخری مجلس ہے، بہرحال وہ مومنین قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے عشرہ اولیٰ کے بعد سے مسلسل عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا۔ اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا کرے اور ان تمام مومنین مومنات کے رزق میں وسعت عطا کرے۔ عزیزان گرامی، بس آج جو ہے بہت جلدی اس جملے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہر جگہ بینر پر، اشتہار پر یہی لکھا ہوا ہے الوداعی مجلس، الوداعی مجلس، یعنی گویا ہر انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب جو ہے الوداع ہو رہا ہے محرم کا، محرم رخصت ہو رہا ہے، ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ایام عزا کو رخصت تو کرنا ہے مگر حسین کو رخصت نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب تم ائمہ کی زیارت پر جاؤ تو جو زیارت وداع ہے، زیارت رخصت ہے، اسے نہ پڑھو۔ اس لیے نہ پڑھو کہ تمہاری یہ نیت رہے کہ ہم پھر پلٹ کر دوبارہ آئیں۔ توجہ کریں، تو لہٰذا ہمیں ایام عزا کو رخصت کرنا ہے، امام حسین کو رخصت نہیں کرنا ہے۔ اب جملہ بدل کے آپ کے سامنے عرض کروں، ہمیں ان برائیوں کو رخصت کرنا ہے کہ جو ابھی تک ہمارے اندر تھیں، لہٰذا ہم جب ایام عزا کو رخصت کر رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ بیماری تھی، ہمارے اندر یہ برائی تھی، ہمارے اندر یہ کمی تھی، ہمارے اندر یہ عیب تھا، آج ہم اسے رخصت کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، اور امام حسین کی ذات سے یہ عہد کریں گے، مولا جن برائیوں کو، جن عیبوں کو ہم نے آج رخصت کر دیا ہے، اب کبھی اسے ہم اپنے گلے نہیں لگائیں گے۔ توجہ کریں، یہ عہد کریے، یہ پیمان کریے۔ سنیے عزیزو، جاگنا بہت ضروری ہے، بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے فرمایا، اے شیعیان آل محمد، یعنی امام یہاں پر شیعوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں
تمہاری مثال آنکھ کے سرمے جیسی ہو جائے گی کہ تم آزمائے جاؤ گے۔ یہ دیکھیں، یہ امام مخاطب ہے کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے، کہ آخری زمانے میں تم آزمائے جاؤ گے اور تمہاری مثال آنکھ کے سرمے کی طرح ہوگی۔ امام نے جو مثال دی ہے بڑی بہترین مثال دی، کہا آنکھ کے سرمے جیسی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ یہ تو علم ہوتا ہے کہ آنکھ میں سرما کب ڈالا گیا، مگر آنکھ سے سرما کب نکل گیا یہ نہیں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت ہمارے امر امامت پر قائم ہو اور شام ہوتے ہوتے ہماری امر امامت سے خارج ہو جائے۔ یہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا، لہٰذا ہمیں اس میں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور بیدار رہنے کے لیے شعور کربلا پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عادت ڈالو خاک شفا سے، خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور آخری زمانے میں ایک عمل اور بتایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ باوضو رہو، یعنی اگر طہارت رہے گی تو یہی طہارت تمہیں ہمیشہ اللہ کی طرف بھی متوجہ رکھے گی، کربلا کی طرف بھی متوجہ رکھے گی۔ اور جب جیب میں خاک شفا ہوگی تو ظلم کا، برائیوں کا طوفان چاہے جتنا بلند ہو جائے، کربلا کی خاک اسے دبا دے گی۔ سنیے عزیزو، بس بہت جلدی اور چونکہ میں نے دیکھا کہ سلام سے لے کر کے آخر تک جو ہے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اب تقاضا یہ ہو گیا کہ اسی کو میں مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جذبہ انسان کے اندر ہر چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایثار کا، قربانی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدم سے لے کر کے امام عصر تک جتنے بھی دیکھیے عزیزوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وقت بہت کم ہے لیکن باتیں بہت زیادہ آپ تک پہنچانا ہے کہ امام عصر تک جتنے بھی خدا کے نمائندے گزرے ہیں، سب کی پوری زندگی ایثار اور قربانی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایثار سے بھری ہوئی ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا، کچھ جماعتوں کو بھی دیکھا کہ جو منصوص من اللہ نہیں تھی مگر ان کی بھی ساری زندگی اسلام کی خاطر قربانیوں میں گزر گئی۔ توجہ کیجئے گا، جو اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہے مگر پھر بھی ان کی پوری زندگی، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جذبہ قربانی اور ایثار وہ جذبہ ہے کہ جو ہر شریف النفس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر نفس کے اندر شرافت ہو تو یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ کہا کون سا جذبہ؟ دیکھیے مجھے آپ کو کربلا تک لے کر کے جانا ہے۔ کہا کون سا جذبہ؟ کہا وہ جذبہ ایثار ہے، جذبہ قربانی ہے جو ہر شریف النفس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو سنیے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے یا تو اپنے فائدے کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے نا، اپنے کسی عزیز کے لیے ہے۔ کون سا جذبہ؟ کہا جذبہ ایثار، جذبہ قربانی اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے کام کے لیے ہے، اپنے نام و نمود کے لیے ہے، اپنی شہرت کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا یہ جذبہ ایثار تو ہے مگر اپنے فائدے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے جذبہ ہے قربانی کا۔ لیکن بہت کم ایسے افراد ملیں
ملیں گے کہ جن کے اندر قربانی کا جذبہ ایسا ہو جو دین کے کام آئے، جو اسلام کے کام آئے، جو مذہب کے کام آئے، جو لوگوں کے کام آئے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے انفرادی طور پر اپنا جذبہ قربانی پیش کیا تھا تو زمانے کے ساتھ ان کی قربانی کا تذکرہ ختم ہو گیا، لیکن کربلا کی قربانی ایسی ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے دی گئی۔ جب تک انسانیت زندہ رہے گی تب تک جذبہ قربانی کربلا بھی زندہ رہے گی۔ جب تک یہ جذبہ بھی زندہ رہے گا۔ لیکن عزیزو سنیے بہت جلدی، یہاں پہ جو کربلا میں ہم نے جذبہ دیکھا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا جذبہ ہے کہ ایسا جذبہ ہم نے نہ کربلا سے پہلے دیکھا نہ کربلا کے بعد دیکھا۔ کہا جذبہ کیسا ہے؟ کہا یہاں جو جذبہ ہے وہ جذبہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ توجہ کیجئے گا، انفرادی جذبہ نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ کہا اجتماعی جذبے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں اور بھائیوں کے لیے عرض کروں، اجتماعی کا مطلب یہ ہے کربلا میں جو لوگ بھی موجود ہیں حسین کے ساتھ، ان کی سب کی فکر ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کا جذبہ قربانی ایک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فکر، یعنی یوں کہوں جملے کو بدل کے، جو حبیب ابن مظاہر سوچ رہے ہیں وہی مسلم ابن اوسجہ بھی سوچ رہے ہیں۔ جو مقصد حبیب ابن مظاہر کا ہے وہی مقصد مسلم ابن اوسجہ کا ہے۔ جو جذبہ قربانی حبیب کے اندر ہے وہی جذبہ قربانی مسلم ابن اوسجہ کے اندر ہے۔ تو ہمیں کربلا نے یہ بتایا کہ اگر حسین کے ساتھ ہو تو تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ فکر کے اعتبار سے، نہ مقصد کے اعتبار سے، نہ قربانی کے اعتبار سے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ عزیزوں مجھے ذرا وقت دیجئے تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جو حسین کے آس پاس تھے، جو حسین کے آس پاس تھے وہ فکر کے اعتبار سے ایک تھے، مقصد کے اعتبار سے ایک تھے، جذبہ قربانی کے اعتبار سے ایک تھے۔ اس کا مطلب آپ سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کے ساتھ ہو، حسین کے آس پاس ہو تو تمہارے اندر یہاں تک کہ فکر کا بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری فکر بھی ایک، تمہارا مقصد بھی ایک۔ اب جملہ جیسے چاہے آپ کا دل ویسے سن لیجئے، تمہارا مقصد بھی ایک ہونا چاہیے، تمہارا جذبہ قربانی بھی ایک ہونا چاہیے۔ اب اگر ہمارے درمیان اختلاف ہے، توجہ کیجئے گا، اب اگر ہمارے درمیان اختلاف ہے اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں تو یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ ہم حسین کے آس پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم حسین کے آس پاس ہوتے، حسین کے ساتھ ہوتے تو ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لہذا آج اختلاف اتنا پیدا کر دیا گیا کہ مرجعیت کو مشکوک بنا دیا گیا، عزاداری کو کہیں نہ کہیں مشکوک بنا دیا ہے نا۔ دین میں بہت ساری باتوں کو اور بنیادی باتوں کو عزیزوں مشکوک بنایا گیا۔ یہ سارے اختلافات کی راہیں ہیں، یہ جڑیں ہیں جہاں سے اختلافات کو ہوا مل رہی ہے، اختلافات لوگوں کے درمیان پھیل رہے ہیں۔ تو اب اگر جس دن اختلاف ختم کر لینا آپس کا، اس دن کہنا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، ورنہ یہ حق نہ ہم کو کہنے کا ہے نہ آپ کو کہنے کا ہے۔ اس لیے کہ کربلا ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہے
وہ فکر کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں۔ اما جب اتنے سارے لوگوں کا مقصد عزاداری ہے تو پھر عزاداری کرو، اختلاف نہ کرو۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنا نام و نمود چاہیے، تمہیں اپنی شہرت چاہیے، تم قوم میں اپنا اثر و رسوخ بنانا چاہتے ہو، لہذا اختلاف بتانا چاہ رہا ہے۔ بھائی 9 بجے ہم نے مجلس رکھی، 9 بجے مولانا عون صاحب نے بھی مجلس رکھ دی، ہم کو پتہ نہیں تھا، وقت ٹکرا گیا۔ اب دونوں کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھا دوں آپ کو، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کا مقصد ہے عزاداری امام حسین۔ تو اب دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے مولانا مجلس کر لیں، بعد میں ہم کر لیں گے۔ مولانا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے مولانا عون صاحب کر لیں، بعد میں ہم کر لیں گے۔ مقصد تو یہی ہے نا، جب مقصد ایک ہے تو ٹکراؤ کیسا، اختلاف کیسا عزیزو؟ یہ اختلاف، یہ ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ نیت صحیح نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، عمل کا دکھاوا صرف کیا جا رہا ہے۔ عزیزوں میں 2 ٹوک باتیں کرتا ہوں اور جو حق بات ہے وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ سماج کو یہیں سے سلایا بھی جا رہا ہے تو جگایا بھی یہیں سے جائے گا، توجہ کر رہے ہیں۔ لہذا اگر سب کا مقصد عزاداری ہے تو سب مل کے کرو، اختلاف نہ کرو۔ تو ہم نے تو پہلے ہی بانٹ لیا، یہ فلاں کی انجمن، یہ فلاں کی انجمن، ہاں ہم نے تو پہلے ہی بانٹ لیا آپس میں، لیکن کسی کا مقصد ایک نہیں رہا، سب کا مقصد الگ الگ ہو گیا۔ لیکن کربلا ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بھی حسین کے ساتھ تھے، عزیزو جو آج باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گی آپ کو، جو لوگ کربلا میں تھے فکر کے اعتبار سے ایک تھے، مقصد کے اعتبار سے ایک تھے، جذبہ قربانی کے اعتبار سے بھی ایک تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو فکر آقا کی تھی وہی غلام کی بھی تھی، جو فکر سیدانیوں کی تھی وہی کنیزوں کی تھی، جو جذبہ علی اکبر کے پاس تھا وہی جذبہ علی اصغر کے بھی پاس تھا، جو جذبہ جوانوں نوجوانوں کے پاس تھا وہی جذبہ حبیب ابن مظاہر کے پاس بھی تھا۔ ہاں بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تو فکر کے اعتبار سے ایک، مقصد کے اعتبار سے ایک ہے، جذبہ اشار کے اعتبار سے ایک۔ جو آقا کا جذبہ، جو آقا کی فکر، جو آقا کا مقصد وہی غلام کا، جو سیدانیوں کا وہی کنیزوں کا، جو علی اکبر کا وہی علی اصغر کا ہے نا، کوئی فرق نہیں۔ جو جوانوں کا نوجوانوں کا ہے وہی بوڑھوں کا بھی ہے، حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کسی طرح کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے عزیزو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانوں کی بات تو چھوڑیے، انسانوں کا جذبہ انصار تو چھوڑیے کچھ دیر کے لیے، دیکھیے کہ ایک جانور ہے عزیزو، ایک جانور ہے، جب تک امام حسین زندہ رہے، امام حسین اس گھوڑے پر سوار ہوتے رہے، لیکن جب مالک زندہ نہ رہا تو اس کی وفاداری ایسی تھی کہ اب کسی کی مجال نہیں کہ حسین کے علاوہ کوئی سوار ہو جائے، کہ حسین کے علاوہ کوئی اس پہ قبضہ کر لے۔ عزیزو میں دنیا کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا پہلے اس ذوالجلال کی مثال لے آئے، بعد میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں فکر کرے۔ آج یہ جو ذوالجلال کا احترام ہے، آج یہ جو ذوالجلال سجایا جاتا ہے، آج یہ ذوالجلال کو جو چوما جاتا ہے، یہ کس لیے عزیزو؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں بہت سارے انسان تھے، ہے نا، بہت سارے انسان تھے۔ انسانیت کا کمال کیا ہے؟ اگر انسان سامنے کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اگر پیاسا ہے تو پانی پلائے، یہی تو ہے انسانیت کا کمال۔ اگر یہ نہ رہ جائے،
اگر انسان، جملے کو بدل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے تو پھر یہ انسان روندنے کے قابل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی صفت کمال جو انسان کے اندر تھی جانور کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جانور چومنے کے قابل ہو جاتا ہے، احترام کے قابل ہو جاتا ہے نا۔ تو کربلا کون سی جگہ ہے؟ کہا کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر طرح کا ایثار ہے، جہاں جان کا ایثار، مال کا ایثار، پردے کا ایثار، بچوں کا ایثار، بوڑھوں کا ایثار، جوانوں کا ایثار، نوجوانوں کا ایثار، بھوک کا ایثار، پیاس کا ایثار، یعنی ایثار اور قربانی کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب قسمیں کربلا کے اندر موجود ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جتنا انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بھی بلند و بالا قسمیں کربلا کے درسگاہ کے نصاب میں شامل ہیں۔ اتنی بلند ہے عزیزو، ہے نا، یہ تصور سے بھی۔ اب سنیے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ کہا انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر مال پہ خطرہ آ جائے، جان پہ خطرہ آ جائے، عزیز پہ خطرہ آ جائے تو انسان دفاع کرتا ہے اس کا، ہے نا، اپنے مال، اپنی جان، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان اپنے مال کو عزیز رکھتا ہے، اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے، اپنے اعزہ کو عزیز رکھتا ہے، اس لیے اگر خطرہ آ جائے تو بچاؤ کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم نے کربلا میں دیکھا کہ کربلا والوں نے انسان کی فطرت کو بدل دیا، کہ چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، آقا ہو یا غلام ہو، ہر ایک کا جذبہ یہی دیکھا ہم نے کہ کسی طرح سے سر کو کٹا کر کے جذبہ ایثار کو ثابت کر دیا جائے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں یہی دیکھا ہے، کسی نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہے، اما حد یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی گود میں بچہ ہے تو اس عورت نے، اس ماں نے بھی یہ چاہا کہ یہ بچہ میری گود میں نہ رہے۔ اگر ساتھ میں شوہر ہے تو ماں نے یہ چاہا کہ وہ شوہر آقا حسین پہ قربان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والی۔ سنیے عزیزو، ہے نا، ماں اگر گود میں بچہ ہے تو ماں نے یہی چاہا کہ یہ گود کا بچہ آقا حسین پہ قربان ہو جائے۔ اگر شوہر ساتھ میں ہے تو آقا پہ قربان ہو جائے۔ سنیے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کربلا کیا ہے یہی تو سمجھانا نا۔ امام حسین جناب مسلم ابن اوسجا کو رو کر کے مقتل سے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک کمسن بچہ ہے جس کے سر پہ عمامہ ہے، کمر سے تلوار لگی ہوئی ہے اور دوڑا ہوا مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ آقا حسین نے جیسے ہی دیکھا اس بچے کو روکا۔ سنیے کربلا کیا ہے، بچے کو روکا۔ بچے کو روکنے کے بعد آقا نے کہا کہاں جا رہے ہو، کس کے لال ہو؟ کہا میں مسلم ابن اوسجا کا لال ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل میں جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہا اپنی جان کو آپ پر قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے، جوانوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، غلاموں کا، آقاؤں کا، سب کا جذبہ ایثار ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے بچے کو حکم دے رہی کہ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ مگر جذبہ ایسا ہے کہ ماں بھی کہہ رہی ہے
ماں بھی چاہتی ہے، بیٹا بھی چاہتا ہے۔ لہذا جب بات کی، کہا کہ کس لیے جا رہے ہو؟ کہا آپ پر قربان ہوگی۔ کہا کس کی اجازت سے؟ تو بچے نے کہا مولا یہ سر پہ امامہ کس نے رکھا؟ یہ تلوار سے کمر سے تلوار کس نے لگائی؟ میری ماں نے۔ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا کہ تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے ایک آواز آئی، ایک بیوہ کی آواز کہ مولا ہمارے اس ہدیے کو رد نہ کیجیے گا، ہے نا؟ یہ ہے کربلا۔ عزیزو، میں مصائب کے گوشے سے فضائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے کربلا، جذبہ ایثار اور قربانی کربلا کا یہ ہے۔ عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن بس 2 بات اور سن لیجئے اور زحمت ختم کروں آپ کی۔ کہا غلام جس کا کام یہ ہے کہ آقا کے ساتھ رہ کر کے آقا کی خدمت کرتا ہے، مالک کی خدمت کرتا ہے، اور وہ غلام یہ سوچتا ہے کہ آقا کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی زندگی آرام اور سکون سے کٹ جائے گی، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ اگر کچھ چاہت ہے تو آقا سے کہتا ہے آقا میں یہ چاہتا ہوں، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ لیکن عزیزو، ہم نے کربلا میں دیکھا کہ مزاج غلامی بھی جذبہ ایثار میں بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ اب کربلا میں غلام اپنے مالک سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دیجئے، یا مجھے آرام اور سکون کے لیے یہ لمحہ فراہم کر دیجئے، یا مجھے بہترین لباس پہننے کے لیے دیجئے، یا مجھے اتنا مال اتنی دولت دے دیجئے۔ مزاج غلامی کو ایسا بدلا کہ اب آزادی نہیں چاہتا ہے، آقا کے قدموں پہ سر رکھ کر کے مرنے کی اجازت چاہتا ہے نا؟ مرنے کی اجازت، آقا اجازت دیجئے۔ اچھا سنیے، آقا اجازت دے دیجئے، مگر آقا اجازت نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اچھا اگر اجازت نہ ملے، دیکھیے میں بنی ہاشم کے افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ افراد ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ جن کی طرح ہم بھی بن سکتے ہیں۔ کہا مانگ رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ چلو ہم نے اپنا فرض بھی ادا کر دیا، ہاں اجازت بھی نہیں ملی تو چلو اب چلتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلیں۔ اب تو دونوں باتیں ہو گئی، ہم نے اجازت بھی مانگا، ہم نے اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہم مرنا چاہتے ہیں، ادھر سے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ لیکن عزیزو، اجازت نہ ملی تو غلام پریشان ہے کہ اجازت لی کیسے جائے، بہانہ تلاش نہیں کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، کربلا وہ جگہ ہے جہاں زندگی کے لیے بہانہ تلاش نہیں کیا جا رہا ہے، موت کے لیے بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ کہا موت کے لیے اجازت نہیں ملی تو تاریخ نے لکھا کہ وہ غلام اپنے آقا سے ایسے حساس اور جذباتی کلمات کہتا ہے کہ آقا کا دل اجازت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وقت کی کمی ہے، ایک طرف جان اجازت مانگ رہے ہیں، یہ جان کا جذبہ ایثار تھا کہ اجازت مانگ رہے ہیں، اور یہ آقا حسین کا جذبہ ایثار ہے کہ ایک طرف علی اکبر کو کہہ رہے ہیں تقدم ولدی، بیٹا علی اکبر تم آگے بڑھو، یعنی حسین نے سمجھایا
کہ دوسروں کی قربانی سے پہلے خود قربانی دینا سیکھو. یہ آقا حسین نے. لیکن یہ ساری تعلیمات جو کربلا کی ہیں یہ ہمارے پاس ہیں کہاں؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی، ہمیں تو کہیں نہیں دکھتی عزیزوں. اور سنیے بہت جلدی جلدی، جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی، لیکن خون جب بہا تو اس کو امام حسین نے چلو میں لیا تھا. ذرا ضبط کر کے سنیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کربلا کیا ہے. چلو میں لیا، سنا ہے نا آپ نے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا، دانا نہیں ہوگا قیامت تک. 2-4 سال کی بات نہیں ہے، قیامت تک. آقا حسین کے جذبہ ایثار نے آقا حسین کو مجبور کیا، اور وہ جذبہ ایثار اتنی بلندی پر تھا کہ نہ آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا، اپنے چہرے پر مل لیا. یہ آپ نے سنا نا. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں سنیے عزیزو، اپنے چہرے پر حسین نے علی اصغر کا خون مل لیا. اللہ اللہ، زمانے کی اتنی بے وفائی، اتنی بے وفائی. حسین کو تو چاہیے تھا یا آسمان کی طرف بھی پھینک دیتے، زمین کی طرف بھی، اس لیے کہ زمانے کی بے وفائی کا تقاضا یہی تھا. مگر حسین نے چہرے پر ملا، مل کے حسین نے یہ بتایا کہ دیکھو حسین یہ چاہتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھوک سے ہلاک نہ ہو اور پیاس سے دم نہ توڑے. قیامت تک، قیامت تک حسین نے انسانوں کے لیے آب و دانہ کا انتظام کر دیا. اما سوچئے ذرا جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، گھر جا کے سوچئے گا. زمانے کی اتنی بے وفائی کے بعد بھی ہماری اگر ذرا سے کسی سے انبن ہو جاتی ہے تو اگر ہمارے بس میں کچھ ہے اس کا تو ہم اسے روک لیتے ہیں، ہے نا. ذرا سے انبن ہو جائے اگر اس کے فائدے کی کوئی چیز ہے. سوچئے جذبہ ایثار حسین کا کتنی بلندی پر تھا کہ خود 3 دن تک بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، مگر قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے آب و دانہ کا انتظام کر دیا. بس آخری جملہ، حد یہ ہے کہ جو جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر کی جو قربانی ہے، اس قربانی پر فرشتے بھی محو حیرت ہیں. لیکن ایک قربانی، ایک جذبہ ایثار ایسا ہے کہ اگر اسے مجسمہ ایثار کہا جائے تو کم ہے. وہ ہے جناب زینب کبریٰ، کہ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی قدم راہ صبر و استقلال پر جمائے رہی جناب زینب. اسی لیے کربلا کی شیر دل خاتون کہا جاتا ہے. عزیزو سنیے، کربلا میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. بس یہ نتیجہ، اور یہیں سے انشاءاللہ ربط مسائل، سب کچھ قربان کر دیا. لیکن سب کچھ قربان کرنے کے باوجود حسین کی نسل باقی رہی. حسین کی نسل کس سے چلی؟ سید سجاد سے، ہے نا. حسن کی یادگار قاسم کربلا میں، لیکن قاسم قربان تو ہو گئے حسن کی یادگار بن کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی حسن کی نسل آگے بڑھی امام محمد باقر کے ذریعے.
عزیزو جو جملہ میں نے کہا ہے اس میں تحقیق کریے گا. 5ویں امام کے ذریعے امام حسن کی نسل آگے بڑھی. مولا عباس نے جو قربانی دی کہ دونوں بازو کٹ گئے، وہ قربانی مولا عباس کی کہ کوئی بھول نہیں سکتا ہے. لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود مولا عباس کی نسل آگے بڑھی ان کے بیٹے فضل کے ذریعے سے. اسی لیے مولا عباس کو ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے نا. جناب فضل کے ذریعے سے مولا عباس کی نسل آگے بڑھی. لیکن عزیزو جناب زینب کی نسل کا دار و مدار اون و محمد پر تھا. اون و محمد پر تھا. جو کچھ زینب کے پاس تھا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. اس لیے کہ راہ خدا میں قربان کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس بچا کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جذبہ ایثار اور قربانی سے دوسروں کو ملا کیا ہے. جناب زینب نے سب کچھ قربان کر دیا. اور عزیزوں جناب زینب کی قربانی بے مثال ہے. ایسی قربانی کسی نے نہ دی. ثانی زہرا تھی. لیکن عزیزوں 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں. جناب فاطمہ زہرا جن کا 18 سال کا سن ہے، 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے، عصا کا سہارا لے کر کے چلنے لگی. ہاں عصا کا سہارا. یہاں تک کہ جب نماز پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے دیواروں کا سہارا لیتی تھی اور ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑ لیتی. ہاں عزاداروں، ہم نے 2 ہی شخصیتوں کو دیکھا کہ جو جوانی میں ضعیف ہو گئی. ایک ہے فاطمہ زہرا اور دوسرے ہیں سید سجاد. سید سجاد. بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو. جب قافلہ مدینے پہنچا تو منادی نے مدینے میں یہ ندا کی کہ جو کربلا کو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ واپس آ گیا. جب محمد حنفیہ نے سنا تو دوڑے دوڑے قافلے کے قریب آئے اور قافلے کے قریب آنے کے بعد اپنے بھتیجے سید سجاد کو تلاش کر رہے ہیں مگر بھتیجا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا ہے. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ محمد حنفیہ آئے اس بزرگ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ کیا تم نے اس قافلے میں میرے بھتیجے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ ہاں عزادارو، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی سید سجاد نے کہا اے چچا کیا بھتیجے کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے. یہ کہہ کر کے سر کو اٹھایا اور کہا اے چچا نہیں آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں. محمد حنفیہ تڑپ کر کے کہنے لگے اے بیٹا تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ شام کی طرف رخ کیا. الشام الشام الشام. اجرکم اللہ. آزادارو، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے. بس آخری روایت اور مجلس کو ختم کیا میں نے. جب ایک مرتبہ مدینے میں منادی کرتا ہوا بشیر ابن جزلم جناب ام البنین کے گھر کی طرف سے گزرا
بس عزیزوں مجلس کو ختم کیا. جب ادھر سے گزرا تو ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جیسے ہی اس آواز کو سنا ایک مرتبہ ایک ضعیفہ نے جس کا نام تھا ام البنین عصا کا سہارا لیا اور دروازے پر آئیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے منادی کرنے والے، ارے تو نے یہ کیا کہا، ذرا پھر سے ایک بار کہے. اب بشیر نے کہا ہاں بی بی، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. ارے اتنا سننا تھا کہ ام البنین نے نجف کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے والی و وارث، سن رہے ہو کہ یہ بشیر کیا کہہ رہا ہے، حسین قتل کر دیے گئے. ارے میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. اتنا سننا تھا کہ بشیر طرف کے کہتا ہے اے بی بی ایسا نہ کہو، جب تک عباس کے بازو سلامت ہے تب تک حسین سلامت ہے. جب عباس کے بازو کٹے تب جا کر کے حسین شہید. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہوگا ان کی مغفرت فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہم کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار اس قبرستان میں جتنے بھی مومنین مومنات مدفون ہیں ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. انہیں جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. جس مرحومہ کا بھی جنازہ آیا ہے پروردگار اس مرحومہ کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. انہیں جوار بی بی فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ جو مومنین مومنات اس وقت مریض ہیں بیمار ہیں اور جو بچے اس وقت مریض و بیمار ہیں انہیں ابھی اسی وقت شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں جلد از جلد اچھا اور بہترین روزگار عنایت فرما. جو سر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی برکت وسعت عنایت فرما. پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اقبال حسین ابن ظہور حسین ابن ذاکر حسین، خیر النساء بنت غلام حیدر، شبری بیگم بنت ظہور حسین اور حجت الاسلام مولانا سید ظفر الحسن صاحب ابن سید ضمیر الحسن اور مرحوم سید نثار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید مختار احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحوم سید ضیافت احمد ابن سید ضیاء الحسن، مرحومہ سیدہ زینت النساء بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن، مرحومہ سیدہ رحمت النساء بنت سید ضیاء الحسن اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیے. کنیز فاطمہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کنیز فاطمہ بنت اظہر حسین رضوی کے لیے بھی پڑھ دیجیے.
مومنین کرام ایک اعلان سماعت فرما لیں. ابھی 9:30 بجے مدرسہ امام حسن علیہ السلام میں الوداعی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اور بعد مجلس نظر کا بھی اہتمام رہے گا. آپ تمام مومنین کرام سے شرکت کی گزارش ہے. اعلان ایک اور سماعت فرما لیں. مرحومہ کنیز فاطمہ کے پنجم کی مجلس بہمن بیت الصلاۃ میں پنجم کی مجلس پیر کے دن 10 بجے رکھی گئی ہے. مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. یا حسین 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 یا حسین. سکینہ کی صدا ہے ارے او شام والو ارے او کوفے والو ارے او شام والو کفن بابا کو دے دو ارے او ارے او کوفے والو میرے پیارے جو امو آج ہوتے کبھی نہ اس قدر مجبور ہوتے گدائی کر کے لاتے مگر تم سے نہ کہتے ارے او شام والو ارے او کوفے والو چچا کا سر یہ نیزے سے ہٹا دو سر شابیر پر پردہ اڑا دو یہ غم کتنا بڑا ہے میری ماں بےردا ہے ارے او شام والوں ارے او کوفے والوں کفن بابا کو دے دو ارے او ارے او کوفے والوں میں خاتون جنا کا آئینہ ہوں رسن بس تأثیر و بےردا ہوں میری جانب نہ دیکھو میرا کرتا پھٹا ہے ارے او شام والوں ارے او کوفے والوں کفن بابا کو دے دو شام والوں ارے او کوفے والوں وہ سینہ میرے بابا کا کہاں ہے سنا ہے برسرے ریگ تپا ہے نہیں ہائے وہ سینہ کہاں سوئے سکینہ رے شام والوں ارے
کفن بابا کو دے دو، ارے شام والو، ارے او کوفے والو، میرے گھر کی کنیزیں باردہ ہے، قیامت ہو گئی ہم بیردہ ہیں، ستم اتنا بڑا ہے، پھوپھی کا سر کھلا ہے، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او یتیموں کو ستانا کب روا ہے، دکھے دل کو دکھانا کب روا ہے، ستم جو چاہے کر لو مگر ایک کام کر دو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، رہائی کی تمنا مر چکی ہے، یہ زندہ میری منزل آخری ہے، مگر بابا سے کہنا نا شام آنا، رے او کوفے والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے سب مل کر گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجا دن کیسے وہ گزارا ہوگا،
لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، نہ شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون وفا فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، نوک نظام پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نظام پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، سر میدان تو جانے لگا ہے اصغر، سر میدان تو جانے لگا ہے اصغر، کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد کیسے وہ گزارا ہوگا، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکتی، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکتی، ہاتھ شبیر کے قدموں میں ہمارا ہوگا، وقت سجاد کیسے بہتر ہو، یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن،
السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔